السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح کی مزید انبیٹیبل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل ایٹرنل فیتھ کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا شکریہ۔ کہ احسان کا عام طور پر جو ہمارے ذہن میں مفہوم آتا ہے وہ کسی کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کرنا، کسی پر احسان کرنا۔ اردو میں یہ لفظ صرف اسی معنی میں مستعمل ہے، عربی میں وہ معنی بھی ہے اس میں، لیکن یہ کہ زیادہ تر قرآن مجید میں جو لفظ آیا ہے بطور ایک اصطلاح کے، اس کے معنی ہے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ کسی کام کو کرنا۔ چنانچہ احسان اسلام جو ہے آپ کا وہ بہت خوبصورت ہو جائے، دل فریب ہو، اس میں خوبیاں ہوں، اس کے اندر ایک روشنی پائی جائے، تو یہ گویا کہ اسلام کا احسان ہو۔ اب اس حدیث میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے واجب کر دیا ہے ہر شے میں احسان کو، یعنی جو کام بھی کرو دل لگا کر کرو، خوبصورت سے خوبصورت انداز میں اس کو کرو، اچھے سے اچھے پہلو پہ کرو، بہتر سے بہتر نتائج حاصل کرو۔ یہ نہیں ہے کہ نیند دلی کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہیں، جو کام بھی ہے دنیا کا بھی کام ہو اس کے اندر بھی دل لگاؤ، حلال ذریعے سے کمانا ہے دل لگا کے کماؤ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ وہاں تو فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء والصالحین، کہ ایک ایسا تاجر جو سچا ہو اور امین ہو، اس کا تو انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا۔ تو اس اعتبار سے دنیا کا کام جو ہے، اس لیے کہ یہ تقسیم جو ہے دنیا اور دین کی، یہ ایک سطح پر آ کر ختم ہو جاتی ہے، دنیا اور دین ایک ہو جاتا ہے۔ جب آپ ساری دنیا کا کام بھی دین کے طریقے پر کر رہے ہو اور آپ کا اصل مقصود و مطلوب آخرت ہو، تو پھر وہ دنیا جو ہے وہ دنیا نہیں رہتی، وہ عین دین بن جاتا ہے، وہ عین عبادت ہے۔ چاہے وہ آپ رزق حلال کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے، اس پر بھی اس کے لیے اجر ہے، ثواب ہے، اس لیے کہ اس نے جائز طریقے سے خود اپنے بھی نفس کا ایک حق ادا کیا ہے، اور یہ فرمایا گیا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، یقیناً تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، ادا کرو۔ جو بھی تمہارے جسم و جان کے تقاضے ہیں ان کو بھی جائز طریقے سے پورا کرو گے تو وہ عین عبادت بن جائے گی، اس پر ثواب ملے گا۔ اس پر صحابہ نے حیرت کے ساتھ پوچھا تھا حضور کیا ہم بستری کرتے ہیں تو اپنے نفس کی جو ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے؟ فرمایا کہ اگر یہی کام کسی غلط طریقے پر کرتے تو تمہیں سزا ملتی کہ نہ ملتی؟ عرض کیا جی ہاں وہ تو بات ہے، تو پھر اگر یہ صحیح طریقے سے جائز طریقے سے کر رہے ہو اس پر تمہیں اجر ملے گا۔ تو ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اسی لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جو تین بنیادی اصطلاحات حدیث جبرائیل میں آئی تھی، اسلام، ایمان، احسان، وہ ایک اعتبار سے تو نیچے سے اوپر کا درجہ ہے، اسلام سے اوپر درجہ ہے ایمان کا، ایمان سے اوپر ہے احسان، ایک اعتبار سے وہ اوپر سے نیچے جا رہا ہے۔ اسلام میں ایمان صرف ابھی اقرار باللسان تک ہے، ایمان میں وہ گہرا ہو کر نیچے جا کر قلب کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے، اور احسان میں وہ اور اتنا گہرا ہوتا ہے کہ جس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ میں نے آپ کو وہ جو پنجابی صوفی شاعر کا قول ہے وہ سنایا تھا کہ دل دریا سمندر و ڈونگے کون دلا دیا جانے ہو۔ یہ دل جو ہے یہ چھوٹا سا جو ایک مضغہ نظر آ رہا ہے، یہ تو ہے جسمانی دل، روحانی دل جو حقیقت میں روح کا جو ہے مسکن ہے، اس کا تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس دل میں اللہ آتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے لم یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبد المومن، میں نہ اپنی زمین میں سما سکتا ہوں نہ اپنے آسمان میں، لیکن میں اپنے بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ اس دل کا چونکہ گہرا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے، لہذا اس کی گہرائی کا ہم کو اندازہ کر ہی نہیں سکتے۔ اسی اعتبار سے ایمان اور نیچے اور نیچے اور نیچے ہو کر جب اس انتہا کو پہنچ جائے کہ ایمان بالغیب بالکل اتنا ہو جائے
جتنا کہ کسی شے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے سے جو ایمان یقین پیدا ہوتا ہے، وہ احسان ہے۔ اب اس میں باقی بات وہی رہے گی، وہی نماز ہے، اسے ایک عام مسلمان پڑھ رہا ہے جیسے بھی ہے، اس نے جو رکوع و سجود بھی کیا ہے تو اس میں بھی پورا اس کا حق ادا نہیں کیا ہے، لیکن 12 رکوع کیا ہے، کھڑا ہوا ہے، سجدہ کیا ہے، پڑھا تو وہی کچھ ہے جو پڑھا جاتا ہے، لیکن دل لگا ہوا نہیں ہے، دل کسی اور دھندے میں ہے، دماغ کی چکی جو ہے وہ کچھ اور ہی آٹا پیس رہی ہے۔ تو نماز جو ہے ایک فقہی اعتبار سے تو ہو گئی اور اسلام کا تقاضا پورا ہو گیا، لیکن اسی نماز میں اگر وہ دل میں یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے تو اب آپ سوچئے کہ کیا خوبصورتی پیدا ہو جائے گی، اسی نماز میں کیا حسن پیدا ہو جائے گا، یہ احسان الصلاۃ ہو جائے گا، یہ نماز کا خوبصورت کر دینا، نماز کو خوبصورت بنا دینا۔ اور اس سے بھی نیچے جا کر اگر بالکل ایسے ہو جائے کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ ایمان یقین اتنا گہرا ہو جائے کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا کم سے کم یہ کہ تمہیں یہ یقین ہو کہ میں اللہ کے حضور میں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس وقت جو نماز کی کیفیت ہوگی، یہ نماز کی کیفیت وہ ہوگی جو حدیث میں آیا ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، وہ تو اہل ایمان کے لیے معراج کے درجے میں۔ تو یہ اصل میں درجات ہیں، شکل تو وہی رہے گی نماز کی، درجہ احسان پہ پہنچ کر بھی نماز تو وہی رہے گی، وہی قیام ہوگا، وہی رکوع ہوگا، وہی سجود ہوگا، وہی کچھ پڑھا جائے گا، فاتحہ کی تلاوت ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن یہ کہ اس کے اندر اس ظاہری شکل کے اسی صورت میں برقرار رہتے ہوئے زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے یہاں فرمایا گیا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی اور اچھا انداز، اچھا اسلوب اختیار کرنا واجب کر دیا ہر معاملے میں۔ اب اس میں مثالیں دی ہے، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، اگر تم کسی کو قتل کرو تو عمدگی کے ساتھ قتل کرو، خوبصورتی کے ساتھ قتل کرو۔ کیا معنی ہے؟ یہ نہ ہو کہ آپ کا وار کہیں پڑ رہا ہے، مارنا کہیں تھا، اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ جلاد جو ہے یہ ایک پیشہ ہے، ہر آدمی جو ہے اس کا ہو سکتا ہے کہ اس کو اگر گردن اڑانے کے لیے آئے، فرض کیجئے کوئی شخص ہے، قصاص میں قتل کیا جانا ہے اس کو، یا کسی اور جرم کی سزا ایسی ہے وہ مرتد ہو گیا ہے تو قتل کیا جانا ہے، تو یہ قتل کرنا بھی ایسے ہو کہ ایک ہی وار میں گردن اتر جائے اور جو اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو، ورنہ یہ کہ وار اوچھا پڑ رہا ہے۔ وہ جو کبھی وہ شعر مجھے یاد آ رہا تھا جگر کا، میں چوٹ بھی کھاتا جاتا ہوں اور قاتل سے بھی کہتا جاتا ہوں، توہین ہے دست و بازو کی وہ وار کے جو بھرپور نہیں، وار تو بھرپور ہونا چاہیے، تو ایک ہی وار میں گردن کا اڑا دینا یہ ایک پروفیشنل آدمی کر سکتا ہے، ورنہ یہ کہ عام آدمی جو ہے وہ کہیں، تو اس طریقے سے فرمایا کہ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، خوبصورتی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ، تاکہ وہ مقصد پورا ہو جائے اور اس کو تکلیف کم سے کم۔ اصل میں تکلیف پہنچانا مقصود نہیں، یہ تو عبرت ہے، دنیا کے لیے عبرت کے طور پر در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ نے سزائیں رکھی ہیں کہ کوئی شخص قاتل ہے، قتل ہوتا ہے اس طور سے برسر عام سب کے سامنے، تو معلوم ہوا کہ اس سے لوگوں کے اندر ایک سبق آ جائے گا، عبرت آ جائے گی، اور قتل جو ہے، ناقتل جو ہے، اس کا معاشرے سے خاتمہ ہو جائے۔ اسی طرح فرمایا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، جب ذبح کرنے لگو، کوئی جانور ہے اسے تم آپ ذبح کرنے چلے ہیں، بکری ہے، کوئی مینڈھا ہے، کوئی اور شے ہے، تو وہ بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ ذبح کرو، اور اس کی مزید سے جو ہے وضاحت کر دی وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، چاہیے کہ تم میں سے جو شخص بھی ذبح کر رہا ہو کسی جانور کو، بکری کو، مینڈے کو، کسی اور شے کو، گائے کو، بیل کو، تو وہ اپنی چھری کو تیز کرے، یہ نہ ہو کہ اس کو آپ جو ہے وہ کھنڈی چھری ہے اس کو جو آپ رگڑ رہے ہیں، اور وہ جانور ظاہر بات ہے کہ آخر اس کی بھی نفسیات ہیں، وہ جانور کے بھی احساسات ہیں، حسیات ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہے کہ ہے، اس میں حیوان ہے، وہ بھی زندہ ہے، اس کے اندر زندگی ہے۔ تو اب یہ جو اگر آپ اس کے ساتھ دھینگا مشتی کر رہے ہیں اور آپ کی جو چھری ہے وہ کاٹ ہی نہیں رہی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، چاہیے کہ جو بھی تم میں سے یہ کام کرے وہ پھر اپنی چھری کو تیز کر دے، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور جو ذبیحہ ہے اس کو آرام پہنچائے، اس کو تکلیف نہ دے، جو بھی ہے ذبح تو آپ نے کرنا ہے،
بکری کا گوشت آپ نے کھانا ہے، وہ آپ کے لیے حلال ہے، جائز ہے، لیکن یہ کہ اس بکری کو ذبح کرتے ہوئے اس سے کم تکلیف ہو، بجائے اس کے کہ اس کے اوپر جو ہے آپ، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ کھنڈی چھری لے کر جو ہے اس کے ساتھ پل پڑے، یہ نہیں ہو، بلکہ اس کے لیے تیاری کر کے۔ تو اس معاملے میں اب یہ چیز وہ ہے کہ جو اسلامی معاشرے میں خاص قسم کی تہذیب اس سے پیدا ہوتی ہے، یہ تہذیب ہے، تہذیب نفس ہے، لوگوں کے اندر ہر کام کو کرنے میں بہتر سے بہتر شکل اختیار کرنے کی کوشش کرنا، اسی سے معاشرے کے اندر خوبیاں پروان چڑھتی ہیں، اسی سے بھلائیاں جو ہیں ان کا جو ہے ان کی ترقی ہوتی ہے۔ یہ روایت جو ہے مسلم شریف کی ہے۔ اب 18 نمبر کی حدیث ہے، عن ابی ذر جندب بن جنادۃ و ابی عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ حدیث جو ہے دو صحابہ سے مروی ہے، ایک تو ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں یہ نوٹ کر لیجئے، یہ درویش صحابہ میں سے تھے، فقراء صحابہ میں سے، اور ان کا فقر جو ہے اور ان کی سچائی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی۔ اصدق لہجتاً ابو ذر، جو اپنی قول میں، اپنی بات میں سب سے زیادہ سچا ہے، اس کے ظاہر و باطن کے اندر کوئی بال برابر فرق نہیں ہے، وہ میرا یہ دوست ابو ذر ہے۔ اور انہی کے بارے میں فرمایا ہے کہ کسی شخص کی اگر یہ خواہش ہو، من کان یسرہ ان ینظر الی زہد عیسیٰ، اب آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء کرام میں زہد جو ہے یہ دو ایک ہی وقت کے جو ہم عصر نبی ہیں، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ، زہد انتہائی درجے کا انتہائی درجے۔ تو جس شخص کی خواہش ہو کہ وہ عیسیٰ کا زہد اپنی آنکھوں سے دیکھے، دیکھنا چاہے کہ کتنا عیسیٰ علیہ السلام کتنے زاہد تھے، وہ میرے ساتھی ابو ذر کو دیکھیں۔ ابو ذر کے اندر بھی زہد جو ہے وہ اسی درجے کا ہے جس درجے کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں تھا۔ تو ایک تو وہ حضرت ابو ذر اس حدیث کے راوی ہیں، دوسرے حضرت معاذ بن جبل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی بہت نمایاں ہیں، ان کی ایک حدیث ہم بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، کیونکہ یہ جو ہے فقہائے صحابہ میں سے، ابو ذر فقراء صحابہ میں سے، درویش صحابہ میں سے، فقراء میں سے، اور یہ فقہائے صحابہ میں سے۔ ان کے بارے میں حضور کا جو قول ہے افعل التفضیل کے صیغے کے اندر، وہ یہ ہے کہ اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، میرے صحابہ میں حلال اور حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا معاذ رضی اللہ تعالی، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی۔ اب یہ دونوں راوی ہیں، اس اعتبار سے اس حدیث کی اہمیت زیادہ ہوگی کہ صحابہ میں سے دو ہیں کہ جن سے یہ روایت شروع ہو رہی ہے۔ روایت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اور اگر کوئی برائی کا صدور تم سے ہو جائے تو اس کے فوراً اس کے پیچھے کوئی نیکی کا کام کرو تاکہ وہ اس برائی کو محو کر دے، ختم کر دے، دھو دے تمہارے نامہ اعمال سے، وہ ڈیبٹ کریڈٹ ہو کر وہ جو ڈیبٹ کا انٹری ہے وہ ختم ہو جائے۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ اور حسن اخلاق کے ساتھ پیش، وہی تہذیب جس کا کہ میں نے ابھی ذکر کیا تھا۔ یہ اصل میں اسلامی تہذیب اور تمدن کا یہ جو خد و خال ہے، ان میں جو حسن ہے، اس کے اندر جو خوبیاں ہیں، وہ اس قسم کی احادیث جو ہیں ان پر عمل کرنے سے وہ معاشرہ پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اس سے پہلے میں وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں، فتقوی اللہ فی السر والعلانیہ، تقوی ہونا چاہیے چاہے آپ خلوت میں ہیں چاہے جلوت میں ہیں، چاہے آپ علی الاعلان کوئی کام کر رہے ہیں جسے دنیا دیکھ رہی ہے، اور چاہے آپ تنہائی میں کوئی کام کر رہے ہیں جہاں دیکھنے والا کوئی نہیں، وہاں سوائے اللہ کے دیکھنے والا کوئی نہیں۔ اگر آپ مجمع میں کوئی کام کر رہے ہوں گے تو آپ کو یہ بھی خیال آ جائے گا لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں کام ٹھیک کروں، یہ ایک فطری طور پر بھی ہو جاتا ہے۔ آپ کی نیت میں ریاکاری نہ بھی ہو تب بھی کسی نہ کسی درجے میں فطری طور پر یہ بات پیدا ہو جاتی ہے۔
لیکن آپ تنہائی میں ہیں تو وہاں اگر آپ وہ بہترین انداز اختیار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعتاً اس کی جڑیں آپ کی شخصیت کے اندر مضبوطی کے ساتھ جمی ہیں۔ تو اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اور اگر کوئی برائی ہو جائے تو فوراً اس کے بعد کوئی نیکی کرو جو اس کو مٹا دے گی۔ یہ در حقیقت اس کا میں چاہتا ہوں کہ سورہ توبہ میں جو بات آئی ہے اس کے حوالے سے اس کو سمجھ لیں۔ سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کے بعد واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے جو لوگ نہیں گئے تھے ان سے جواب طلبی بھی کی، بعض صحابہ کو کچھ سزا بھی دی، وہ تفصیل لمبی ہے اس کی، وہ میں بیان نہیں کر سکتا، جو بغیر کسی عذر کے نہیں گئے۔ منافقین نے تو جھوٹے بہانے بنا لیے، حضور یہ تھا یہ تھا یوں تھا یوں تھا، اچھا جاؤ، گویا کہ آپ نے ان کو اہمیت نہیں دی، اور آپ نے یہ نہیں کہا جانتے ہوئے بھی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ نہیں کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ حضور کی مروت تھی، شرافت تھی، یہ آپ کا اخلاق حسنہ تھا۔ لیکن وہ 3 صحابہ ایسے تھے کہ جنہوں نے مان لیا حضور ہماری کوئی عذر نہیں تھا، بس ہمارے نفس نے ہمیں بہکایا۔ ان میں سے ایک صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ حضور جس قدر میں خوشحال اور مالدار اس وقت تھا اتنا پہلے کبھی نہیں تھا، یعنی میں یہ نہیں کہہ سکتا میرے پاس زاد راہ نہیں تھا، میرے پاس سواری نہیں تھی، نہیں، میرے پاس یہ عذر نہیں۔ جتنا میں صحت مند اس وقت تھا اتنا میں اس سے پہلے نہیں تھا، یہ سب کچھ۔ لیکن میرے نفس نے مجھے یہ کہا کہ حضور تو ابھی روانہ ہو رہے ہیں نا، اور 30,000 کا لشکر نکل جا رہے ہیں، تو لشکر تو آہستہ آہستہ چلے گا، تم جو ہے تمہاری پاس جو تمہاری ناقہ جو ہے اونٹنی وہ بڑی تیز رفتار ہے، ابھی 1-2 دن کے بعد تم سے روانہ ہو جانا، جا کے پکڑ لو گے حضور کو، حضور کے ساتھ پہنچ جاؤ گے۔ اب یہ ہے وہ جو نفس دھوکہ دے رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں جانا ہے، اس کا فیصلہ نہیں، جانا ہے، لیکن ذرا یہ گھر کا آرام اور آسائش ابھی 1-2 دن 2 دن 3 دن اور دیکھ لو، ابھی وقت لگے گا حضور کو، تم جا کے تنہا تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے جا کے ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اگلے دن پھر یہی، اگلے دن پھر یہی، چند دن کے بعد احساس ہو اب تو میں کتنا بھی تیز جاؤں حضور کے ساتھ نہیں رہ سکتا، لہٰذا بیٹھے رہ گئے۔ انہوں نے مان لیا بات، انہیں سزا دی۔ اس موقع پر سورہ توبہ میں ایک تقسیم آئی ہے صحابہ کی، کہ ایک تو ٹاپ پر وہ لوگ ہیں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں یہ ہیں ٹاپ، سابقون الاولون۔ اب سابقون الاولون جو مہاجرین انصار میں سے ہیں، وہ ظاہر بات ہے کہ مہاجرین کے سابقون کے کم سے کم 10-15 برس بعد کے آدمی ہیں، اس لیے کہ وہاں تو ایمان پہنچے بہت دیر میں، لیکن یہ اصل میں ایک کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے ہی بات سامنے آئی فوراً مان لینا، یہ صدیقیت، یہ جیسے صحابہ میں مہاجرین میں تھی، اسی طریقے سے اس کی مثالیں جو ہیں حضرت معاذ، سعد بن معاذ اس کی بہت بڑی مثال ہے، تو ایسے ہی جو ہے وہ انصار میں بھی تھی، تو درجے میں برابر ہو جائیں گے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی ان کی احسان کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، دیکھیے وہی لفظ ہے احسان، پوری خوبصورتی کے ساتھ، یعنی اگرچہ انہیں وقت تو لگ گیا، کچھ فوری طور پر تو ایمان نہیں لائے، they took their time، کچھ نہ کچھ وقت لگا ہے، لیکن یہ کہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کا بھی ایمان خالص تھا، اور بڑے خلوص کے ساتھ، اور پوری گویا کہ قلب و ذہن کی ہم آہنگی کے ساتھ وہ ایمان لائے۔ تو یہ تو ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ تو سب سے اونچے مقام پر ہو گئے سابقون الاولون اور متبعین باحسان۔ پھر درجہ آ گیا منافقین کا، ان منافقین کے ضمن میں فرما دیا گیا قرآن مجید میں سورہ توبہ کے اندر، وہ منافقین بعض اوقات یہ کرتے تھے کہ حضور ہم سے کچھ صدقہ آپ وصول کر دیں، ہمارا چندہ لے لیں، ہمیں اس جہاد پر جانے سے جو ہے آپ مستثنیٰ کر دیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ غزوہ تبوک سے پہلے کسی غزوے میں نفیر عام نہیں تھی، یہ نہیں تھا کہ ہر مسلمان نکلے لازم، تو حضور ان کا عذر بھی قبول کر لیتے تھے، اور ان کی طرف سے اگر کوئی صدقہ اور کوئی نفقہ پیش کیا گیا، کوئی انفاق کیا انہوں نے، وہ بھی قبول کر لیتے تھے۔ لیکن یہ کہ غزوہ تبوک کے بعد سے حضور کو روک دیا گیا، اب ان منافقین کے صدقات آپ قبول نہ کریں،
اب ان سے کوئی ان کے نفقات جو ہیں اللہ کی راہ میں بظاہر جو خرچ کر رہے ہیں قبول نہیں کریں گے، بلکہ کہہ دیجئے، یہ آیات نمبر 53 اور 54 ہے سورہ توبہ کی، قل انفقوا طوعا او کرہا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، اے منافقوں، تم چاہے خرچ کرو دلی آمادگی سے یا مجبوری سے، کیا کریں اب کسی نہ کسی طریقے سے جان چھڑانی ہے نا۔ قل انفقوا طوعا او کرہا لن یتقبل منکم، وہ قبول نہیں کیا جائے گا، انکم کنتم قوما فاسقین، اس لیے کہ اب معاملہ اس درجے تک پہنچ گیا ہے کہ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہی ہے کہ تم یقیناً سرکش لوگوں میں سے ہو، باغی لوگوں میں سے ہو، تم فاسقوں میں سے ہو، یہ سارا تمہارا طرز عمل جو ہے اسے ثابت کر دیا ہے۔ اور فرمایا اس کے بعد ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله، اور یہ جو نہیں منع کیا گیا ہے ان کے صدقات کو قبول کرنے سے، نہیں روکا ہے کسی چیز نے ان کے صدقات و نفقات کی قبولیت سے، مگر اس نے کہ حقیقت میں وہ کفر کر چکے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ یہ میں جیسا کہ بارہا مختلف مواقع پر عرض کرتا رہا ہوں، منافقین کے بارے میں تدریجاً معاملہ آگے بڑھا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ منافق آیا ہی نہیں، نفاق کا لفظ ہی نہیں، صرف مرض فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، ایک مرض ہے، ایک بیماری ہے، باقی لفظ اس کا واضح نہیں کیا کہ یہ منافقت ہے، نفاق ہے۔ آل عمران میں ایک جگہ لفظ آ گیا ہے، لیکن سورہ نساء میں کھل کر بات ہوئی، بڑی تفصیل سے بات ہوئی، وہاں یہ بھی فرما دیا گیا ہے کہ ان لوگوں کا جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ یہ نماز پڑھنے کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو کسالہ، اور ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اب ان کے لیے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دروازہ جو ہے اگرچہ توبہ کا بالکل بند نہیں کیا گیا، لیکن بتا دیا گیا کہ اب معاملہ سخت ہو جائے گا۔ یہ سورہ توبہ میں آ کر کہہ دیا گیا کہ اب دروازہ بند ہے، اب ان کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اور استغفار نبی بھی نہیں کر سکتے ان کے لیے۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم نہیں یغفر اللہ لہم، اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ روک دیا گیا حضور کو۔ سورہ منافقون میں بھی یہی آیت آئی۔ اس حوالے سے یہاں معاملہ ہے سورہ توبہ کا۔ اب یہاں گویا کہ قرار دے دیا گیا ہے کہ تم نے حقیقت کفر کر چکے ہو، چاہے یہ کہ تم بظاہر مسلمان بنے ہوئے ہو، لیکن تم حقیقت کے اعتبار سے تمہارا پردہ چاک ہو چکا ہے کہ تم کافر ہو، لہذا تم سے کوئی صدقات اور نفقات قبول نہیں ہوں گے۔ لیکن اس کے درمیان میں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار ٹاپ پر، والذین تبعوہم بإحسان اس کے نیچے، پھر منافقین، لیکن منافقین اور ان کے درمیان تابعین جو ہیں ان کے درمیان وتبعوہم بإحسان ایک درجہ ہے، وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ضعیف الایمان۔ یہ ضعف ایمان مستقل بھی ہو سکتا ہے اور ضعف ایمان عارضی بھی ہو سکتا ہے۔ کسی وقت آپ کے ایمان کے اندر ضعف پیدا ہو جائے، جیسے کہ میں نے حضرت کعب ابن مالک کی اپنی بیان کردہ تفصیل سے آپ کو بتا دیا، وہ نفس جو ہے وہ انہیں بہلاتا رہا کہ کوئی نہیں، کوئی بات نہیں، جانا چلے جانا، تم نے منہ نہیں موڑنا ہے جہاد سے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ابھی تیزی کے ساتھ جانا، حضور سے مل لینا، ابھی 1-2 دن اور 3 دن اور اپنے یہ جو بھی نخلستان ہے اس کی چھاؤں سے فائدہ اٹھاؤ، گھر کی آسائشوں سے فائدہ اٹھا لو۔ لیکن یہ ہے کہ ان کے اندر ایمان تو سب کمزور ہوا ہے، منافقت نہیں تھی۔ وہ 3 حضرات جنہوں نے آ کے اپنا یہ قصور مان لیا کہ حضور ہماری بھی زبان ہے، ہم بھی باتیں بنا سکتے ہیں، جیسے منافقین جا رہے تھے جھوٹے بہانے بنا کر، اور حضور کہتا ٹھیک ہے جائیے، ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، آج ہم آپ کو اگر کسی طریقے سے راضی کر بھی لیں گے تو کل اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں، اس لیے صحیح بات بتا دی۔ تو ان کے بارے میں فرمایا ہے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے اور انہوں نے اچھے اعمال کے ساتھ کچھ برے اعمال بھی گڑبڑ کر دیے۔ اب یوں سمجھیے کہ ہم میں سے بہترین لوگ بھی در حقیقت اس کیٹیگری میں آئیں گے، بہت ہی کم ہوں گے جو اس سے اوپر کی 2 کیٹیگریز ہیں جو ان کے اندر شامل ہو سکتے ہوں، اس میں تو آئیں گے۔
ٹھیک ہے، ہمیں اپنی غلطیوں کا اعتراف ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف ہے، اپنی کمیوں کا اعتراف ہے۔ پھر یہ کہ اگر کوئی برے کام ہم سے صادر ہوتے ہیں تو اچھے کاموں کی بھی اللہ توفیق دیتا ہے، کوئی بھلے کام کی، کوئی نیکی کی، کوئی بر و تقویٰ کا معاملہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دیتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ اس اعتبار سے بہت اہم آیت ہے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، یا دوسرا صحیح ترجمہ ہوگا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی کمال رحمت کے ساتھ متوجہ ہو جائے گا۔ توبہ کے معنی پلٹنا ہے۔ ایک توبہ بندہ کرتا ہے، گناہ کی وجہ سے گویا کہ اس نے پیٹھ پھیر لی تھی اللہ کی طرف سے اور دوسری طرف رخ کر لیا تھا گناہ کی وجہ سے، توبہ کرتا ہے، پلٹتا ہے، اللہ کی طرف رخ کر لیتا ہے دوبارہ، اور اعتراف کرتا ہے اپنی خطا کا اور استغفار کرتا ہے، معافی چاہتا ہے اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جب اس نے رخ موڑ لیا تھا تو اللہ نے بھی اپنی رحمت کا رخ موڑ دیا تھا، اب اس کی جانب رحمت کا رخ نہیں رہا تھا۔ جب بندہ جو آیا ہے اس نے پھر اپنی توجہ اللہ کی طرف کی ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ جو تابہ یا توبو یہ دو طرفہ ہے، بندے کے لیے بھی تواب کا لفظ ہے۔ کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تمام بنو آدم جو ہیں انتہائی خطا کار ہیں، غلطیاں ہوتی، کس سے نہیں ہوتی؟ الانسان مرکب من النسیان والخطا، بھول چوک اور خطا، اور یہ سب سے انسان جو ہے، انسان کے اندر تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ لازمی اجزاء کے طور پر اس کی سرشت کے اندر موجود ہے۔ تو خطاؤن تو سب ہیں، وخیر الخطائین التوابون، تو تواب بندے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ آتا ہے وہ تواب الرحیم، وہ بہت تواب ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے نبی ان کے اموال میں سے صدقہ قبول کر لیجیے۔ منافقین کا صدقہ قبول نہیں ہو رہا، فرما دیا گیا کہ اب ان کی طرف سے کوئی صدقہ، کوئی انفاق، کوئی چندہ، کوئی بھی آئے قبول نہ کیجیے، رد کر دیا، اس لیے کہ اب طے ہو چکا ہے کہ وہ اصل میں چاہے اوپر انہوں نے ونیئر ابھی لگا ہوا ہے، اسلام کا ایک دعویٰ ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ کفر میں داخل ہو چکے ہیں، یہ ثابت ہو چکا ہے۔ لیکن یہ جو اہل ایمان ہے، وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے گڑبڑ کر لیا ہے، ملا دیے ہیں، اچھے کام بھی کرتے ہیں، کچھ برے بھی۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے اموال میں سے صدقہ قبول کر لیجیے، یہ ان کے ایمان کی علامت ہے۔ یہ جو صدقہ دے رہے ہیں کیونکہ منافق نہیں ہے، یہ خلوص دل کے ساتھ دے رہے ہیں، آپ قبول کر لیجئے۔ تطہرہم وتزکیہم بہا، اس صدقے کے ذریعے سے آپ ان کو پاک کر دیں گے، جو بھی غلطی اور کوتاہی کی وجہ سے، جو بھی کدورت، جو بھی سمجھیے کہ کوئی سیاہی آ گئی تھی، دل پر کوئی داغ لگ گیا تھا، تو وہ پاک ہو جائے گا، دھل جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اور ان پر ان کے لیے دعا بھی کیجیے، ان پر ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی طلب کیجیے، استغفار کیجیے۔ ان صلاتک سکن لہم، یقیناً آپ کا دعا کرنا، جب وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمارے لیے دعا کی ہے کہ اللہ ان کے اس نفقات کو، ان کے اس صدقات کو قبول فرما لے، تو وہ یہ ان کے لیے تسکین کا موجب، ان کے جو ہے زخموں کے اوپر پھاہ رکھنے کے مانند ہو جاتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو یہ حدیث ہے اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، جب بھی کبھی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، برائی ہو جائے، کوئی گناہ کا ارتکاب ہو جائے، فوری طور پر توبہ بھی کرو اور فوری طور پر کسی نیک کام کا اہتمام کرو، کوئی صدقہ ہے، کوئی خیرات ہے، کوئی اور نوافل ہے، کسی اور طرح سے دین کی خدمت کے اندر زیادہ وقت لگانے کا معاملہ ہے۔ اس سے یہ ہے کہ جو بھی خرابی ہوئی ہے اس کو وہ محو ہو جائے گی۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ہمارے ہاں تو توبہ کا دروازہ اتنا کشادہ ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا اگر حقیقی مفہوم میں توبہ کر رہا ہے تو بالکل ایسے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، صاف ہو جاتا ہے۔ بلکہ یہاں تک آتا ہے سورہ الفرقان میں
فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جب توبہ صحیح معنی میں کی جائے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ایسا وہ جو شخص صحیح معنی میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے وہ جو سیاہ دھبے تھے، یہ سیاہ اعمال کا اندراج تھا، ان کو دھو کر اور اس کی جگہ پر نیکیوں کا اندراج کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات اس میں آئی ہے وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ رہو، زندگی گزارو۔ خلق الحسن، ایک اور حدیث میں آتا ہے ای الایمان افضل، سب سے افضل ایمان کون سا؟ حضور نے پوچھا اور جب لوگوں نے کہا اللہ رسول عالم، پھر فرمایا خلق الحسن، وہ ایمان جس کے ساتھ اخلاق حسنہ، لوگوں کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ پیش آنا۔ اسی لیے فرمایا ہے تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ، اگر تم اپنے بھائی سے متبسم چہرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہو، کوئی شخص آیا ہے، آپ نے تبسم کے ساتھ اس کا استقبال کیا، اس کا بھی دل کھل اٹھا، اور ورنہ یہ کہ اگر آپ نے عبوساً قمطریرہ بنے ہوئے، بس جیسے کہ کوئی زبردستی کوئی آ گیا ہے، اسے کوئی ویلکم اور اہلاً سہلاً کہنے والا آپ نہیں ہیں، تو اسے بھی یہ افسوس ہوگا میں خامخواہ کیوں آ گیا ان کے پاس۔ لیکن یہ کہ اگر آپ تبسم کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، اچھے انداز میں انہیں ویلکم کہو، ان کا جو استقبال کرو، تو یہ جو حسن اخلاق ہے، حضور کے بارے میں یہاں تک آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر حضور سے کوئی مصافحہ کرتا تھا تو حضور اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب تک کہ وہ خود نہ چھوڑے، اس لیے کہ یہ ہاتھ اپنا کھینچ لینا یہ آپ کی اس جو مروت اور شرافت کے خلاف تھا جب تک۔ اسی طریقے سے جب کوئی شخص آپ کی طرف متوجہ ہوتا تھا، جب آپ سے گفتگو کرتا تھا، تو آپ پوری طرح مڑ کر اس کی بات سنتے تھے، یہ نہیں کہ بس سیدھے رہتے ہوئے یوں کر لیا، اس میں بھی جو ہے ایک طرح کا تکبر ہوتا ہے، پوری طرح رخ اپنا موڑ کر اس کی بات سمجھتے تھے، اس کی بات سنتے تھے، اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ تو یہ جو اخلاق حسنہ ہے، ان میں یہاں تک بھی حدیث آتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ حضور تھے حضرت عائشہ کے حجرے میں کہ آپ کو کہا گیا کہ فلاں شخص آیا ہے، آپ نے فرمایا اچھا بھیج دو اندر، آ گئے۔ ظاہر بات ہے حجرہ تو ایک ہی ہوتا تھا، ہوتا کیا تھا، حضور کی زوجہ محترمہ ہیں وہ پیٹ کر لیتی تھی، وہ چادر اپنے اوپر لے لیتی تھی، باقی اسی حال کے اندر جو ہے وہ صحابہ آتے تھے۔ حضور نے بڑے خوش اخلاقی کے ساتھ اسے خوش آمدید کہا، اس سے بڑی اچھی طریقے سے گفتگو کی۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ نے کہا کہ حضور آپ تو اس شخص کے بارے میں بہت بری باتیں بھی بتاتے رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، لیکن آپ نے اس کا جو استقبال کیا اور اس کے ساتھ جو گفتگو کی، اس کا اکرام کیا، تو آپ نے فرمایا کہ میں حسن خلق کو کیوں چھوڑ دوں، وہ اس کا جو بھی معاملہ ہے، جو بھی اس کے کردار ہے، جو بھی اس کے کرتوت ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں، تو میں جو ہے خوش اخلاقی کو کیوں ترک کروں۔ تو خلق حسن، یہ اصل میں خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ رہو اور رہو بہترین انداز میں، اخلاق حسنہ کے ساتھ، خوبصورت انداز میں، شائستگی کے ساتھ۔ تو یہ انداز جو ہے یہ بھی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ جو حدیث ہے اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، کہا ہے حدیث حسن، اور بعض نسخوں میں آیا ہے حسن صحیح، اونچا درجہ ہو گیا حسن سے بھی۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ بھی گویا کہ بہت مستند احادیث میں سے ہے۔